آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبا بھی نہیں۔ مفہوم: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آج محبوب کی ان آنکھوں میں جو ہمیشہ سے غفلت برتتی ہیں پہلے سے بڑھ کر ہے، زیادہ ہے، اور میرا بیمار دل بھی آج صبر پر آمادہ نہیں ہے، وہ صابر نہیں ہے آج جو حالت ہو چکی ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر فراق گورکھ پوری اپنے محبوب کے حوالے سے اور اپنے حوالے سے بیان کرتے ہیں اور دو تضاد کیفیات بتاتے ہیں۔ اس کا محبوب ہمیشہ اس سے غفلت برتتا ہے، اور وہ جو فراق گورکھ پوری ہیں وہ اسے چاہتے ہیں۔ اسے صنعت تضاد بھی کہتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کی آنکھوں میں جو ہمیشہ سے مجھ سے بے پرواہی اور غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں آج پہلے سے بھی زیادہ غفلت بڑھ چکی ہے، اور جس قدر اس کی آنکھوں میں پہلے سے کیونکہ انسان کے دل کا جو عکس ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے، تو اس لیے وہ آنکھوں سے کہہ رہا ہے، حالانکہ دل میں غفلت بڑھتی ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ مجھ سے بے پرواہی برت رہا ہے، میری طرف دھیان نہیں دے رہا ہے، توجہ نہیں دے رہا ہے، اور اس کی آنکھوں میں وہ محبت، وہ کشش، وہ لحاظ، خاطر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور جب کہ میرا دل جو اس کی بار بار غفلت کو برداشت کر رہا ہے، سہ رہا ہے، وہ آج اس تاب میں نہیں ہے، اس قدر مضطرب ہو چکا ہے، اور اس طرح اس کا، میرے دل کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے کہ آج میرے دل میں کوئی صبر نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے محبوب سے جا کر بات کروں۔ یہاں صبر کا جو لفظ آیا ہے اور غفلت کا جو لفظ آیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے درمیان کا جو تکلم کا انداز ہے نا، وہ بھی تھوڑا کم ہوا ہے یا بالکل ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ عاشق جو ہے فراق گورکھ پوری صاحب، لحاظ رکھتے ہوئے اپنے محبوب سے اس بات کا تذکرہ نہیں کرتا ہے، لیکن آج اس کا صبر اس قدر لبریز ہو چکا ہے، پیمانہ اس کا اس قدر چھلک چکا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے بات کرنا چاہتا ہے اور اسے اپنے دل کا اظہار کرنا چاہتا ہے، جو اس کے دل پہ بیت رہی ہے اس کے پیار میں، عشق میں، یا اس کے غفلت برتنے کی وجہ سے۔ ایک شاعر اسی طرح کہتے ہیں، مرزا اسد اللہ خان غالب ہے: ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام، کنجے زنداں بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں۔ مفہوم: شاعر کہتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جو دل وحشی ہو چکا ہوتا ہے اس کو کہیں بھی سکون نہیں ہوتا، چاہے وہ اسے بند کر کے قید خانے میں ڈال دیا جائے اور اس کو اس قید خانے کے کسی کونے میں بھی سکون نہیں ہوگا، چاہے وہ آبادی کو چھوڑ کر، دنیا کو چھوڑ کر صحراؤں میں نکل جائے، دشت کی طرف نکل جائے، وہاں بھی اسے سکون نہیں ہوگا۔ تشریح: فراق گورکھ پوری کے دل کی حالت جو ہے وہ وحشی پنے پہ اتر آئی ہے، اس کا دل وحشی ہو چکا ہے، اس کے جذبات اس قدر حاوی ہو چکے ہیں اس پر، اور اس کے دل نے اس کی حالت کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس کو اب کسی قدر بھی سکون نہیں ہے، دل کے سکون سے پورے وجود کو سکون ہوتا ہے، اور اس کے دل کو ہی سکون نہیں ہے، چاہے تو اسے قید خانوں میں ڈال دیں، وہاں وہ پڑا ہوگا، وہاں بھی وہ چیخے گا، چلائے گا زور زور سے، جیسے مجنون حالت میں ہوتی ہے، عموماً مجنون ایسے کرتے ہیں، اور چاہے تو وہ آبادی چھوڑ کر، دنیا چھوڑ کر صحراؤں میں نکل جائے، وہاں بھی وہ چیخے گا، پکارے گا، اپنے محبوب کے نام کو پکارے گا، جیسے مجنون لیلا لیلا کرتا تھا۔ شاعر اب کہہ رہا ہے کہ اس کے دل کو اب کسی قدر بھی سکون میسر نہیں ہے، یہ یا تو محبوب اس سے بالکل خفا ہو چکا ہے، جدا ہو چکا ہے، اور فراق صاحب واقعی فراق کی کیفیات سے گزر رہے ہیں، یا پھر اس کے دل پر
عشق کا اس قدر غلبہ ہو چکا ہے کہ وہ بالکل ہی مجنون ہو چکا ہے، اس کا دماغ معاف ہو چکا ہے، اور دل کے جذبات کے پیچھے بھاگتا بھاگتا وہ بالکل ہی دیوانہ ہو چکا ہے، اور اسے اب کسی قدر بھی سکون نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک شعر، اور اس شعر میں جذبات، ایسے ہی جذبات ملتے ہیں دیکھنے کو ہمیں۔ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کا لگانا کیا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔ تو اس طرح ہمارے شاعر کی حالت بھی بہت ہی نازک ہو چکی ہے۔ اب اسے کہیں بھی سکون نہیں مل سکتا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہے، چاہے وہ صحراؤں میں چلا جائے، یعنی آبادی میں رہے، لوگوں میں رہے، اس کا دل بالکل مجنون ہو چکا ہے اور سکون کی حالت کو کھو چکا ہے۔ رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر شان رنگینی حسن چمن آرا بھی نہیں۔ مفہوم، شاعر کہتا ہے کہ فصل خزاں میں وہ رنگ ہے کہ جس سے حسن کی محفل، یہ چمن کا جو حسن ہے، جو سجا ہوا حسن ہے چمن کا، اس کی جو شان ہے یا اس کی رنگینیاں ہیں، اس میں بھی اس قدر وہ شان نہیں ہے جس طرح فصل خزاں میں ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر اپنے غم کی دنیا کو، اپنے دل کی دنیا کو جو برباد ہو چکی ہے، اجڑ چکی ہے، ویران ہو چکی ہے، اور وہ اس میں اس کی یادوں میں پڑا ہوا ہے اور ہر وقت اسے ہی یاد کرتا ہے اور اپنے غموں پہ روتا ہے، اور اس کیفیت میں جو اسے سرور، مزہ اور لذت آتا ہے، وہ اس کو جو بہار ہے، زندگی کی بہاریں ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ اسے کوئی آتے ہوں گے مشورہ دیتے ہوں گے کہ یار تو اس سے نکل اور دوسروں کی طرح جی، اور زندگی میں یہ کر، وہ کر، ترقی کر، بہت سی باتیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے جو اس حال میں مزہ آ رہا ہے وہ مجھے چمن کے جو، اگر میرا دل جو پہلے سنورا ہوا تھا، جس میں بہار آئی ہوئی تھی، اس میں بھی اتنا مزہ نہیں تھا۔ تو یہاں حسن چمن آرا سے یہ بھی مراد ہے کہ جو جس وقت اس کا دل اس کی محبت سے، محبوب کے دیدار سے خوش ہوتا تھا اور اس کا چمن کھلا ہوا تھا، ہر ایک غنچہ کھلا ہوا تھا، اتنا مزہ اسے اس وقت نہیں آ رہا تھا جتنا اب اس کی جدائی میں رونے سے اور اس کے دل کے اجڑنے میں جو لذت اسے مل رہی ہے، اس کی یاد میں، اس کے عشق میں رونے سے، وہ لذت اسے اس وقت بھی نہیں ملتی تھی جب اس کا محبوب اس کے ساتھ ہنستا تھا، کھیلتا تھا، یا اس کے ساتھ پیار بھری باتیں کرتا تھا، اور اس کے دل کے سبھی غنچے کھلے ہوئے تھے، اس کے دل میں ایک باغ بہاراں کا موسم تھا۔ تو یہ عمومی بات ہے کہ ہمارے شاعروں کے ہاں غم سے لذت کشید کرنے کا ایک طریقہ کار اور ایک رواج باقاعدہ شاعری میں نظر آتی ہے۔ غالب کہتے ہیں، ملتی ہے خوئے یار سے نار الحتاب میں، کافر ہوں گر نہ ملتی ہو راحت عذاب میں۔ تو ہمارے شاعروں کو یہاں عذاب میں بھی راحت ملتی ہے اور ایک قسم کی لذت ملتی ہے جس کو وہ بہت ہی زیادہ اچھا اور بہت عمدہ فیل کرتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں اپنی دھن میں رہتا ہوں، وہ ایک اپنی دھن میں ہو جاتے ہیں، ان کو اس اپنی دھن میں ایک مزہ اور سرور آتا ہے۔ تو ہمارے شاعر کے ساتھ، فراق گورکھپوری کے ساتھ بھی کچھ یہی معاملہ ہے کہ اسے اس غم میں جو ہے نا، رونے دھونے میں، یا غم میں رونے میں، یا غم میں اس کی یادوں کو تازہ کرنے میں اور اس کو یاد کرنے میں، وہ سارے قصے اور اس کی بے وفائی کو، اسے زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔